السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم۔ آج کی ایپیسوڈ نمبر 3 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹوری کا نام ہے آدم خور وحشی۔ اس طویل تحمید کے بعد میں اب اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ میں نے رخصت حاصل کرنے کے لیے اپنے محکمے کے افسر اعلیٰ کو درخواست پٹانگ بھیجی۔ پٹانگ سماٹرا کا دارالحکومت ہے اور تمام بڑے بڑے سرکاری دفاتر یہیں ہیں۔ درخواست میں یہ صرف ظاہر کیا گیا کہ میں رخصتیں صرف سیر و سیاحت اور تھکن دور کرنے کے لیے لے رہا ہوں۔ امید ہے کہ مطابق یہ درخواست جلد ہی منظور ہو گئی ہو اور میں زندگی کے آخری اور خطرناک ترین مہم پر روانہ ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے انائی کے علاقے کا مکمل نقشہ حاصل کیا اور پھر ایسے رہبر کی تلاش ہوئی جو اس علاقے میں گھومنے کا عملی تجربہ رکھتا ہو۔ پیمپلنگ میں شکاریوں اور سیاحوں کی سہولت کے لیے حکومت نے ایک علیحدہ محکمہ کھول رکھا ہے جہاں سے انہیں ہر قسم کی معلومات اور نقشے پہنچائے جاتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر معمولی رقم کے عوض ایک ایسا شخص بھی مہیا کر دیا جاتا ہے جو سیاحوں اور شکاریوں کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لیے پھرتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب میں پیمپلنگ کے محکمہ سیر و سیاحت میں انائی کے نقشے لینے گیا تو وہاں 2 امریکی سیاحوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک کا نام تھا نیکسن اور دوسرے کا نام ولیم۔ گفتگو کے درمیان میں پتہ چل گیا کہ نہ صرف وہ سیر و سیاحت سے دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ اچھے شکاری بھی ہیں۔ میں امریکی لوگوں سے مل کر اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ وہ نہایت زندہ دل، ملنسار اور جلد گھل مل جانے والے لوگ ہیں اور فطری طور پر مہم پسند بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت بورنیو سے سیدھے سماٹرا آئے تھے اور وہاں کے تاریک اور سرد جنگلات کا ذکر بار بار کرتے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ انائی کے جنگلوں میں آدم خور انسان پائے جاتے ہیں تو وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگے جیسے مجھے دیوانہ سمجھ رہے ہوں۔ جب میں نے یہ بتایا کہ چند روز تک میں نے انہی آدم خور انسانوں کی تلاش میں وہاں جانے کا ارادہ کیا ہے تو انہیں میرے پاگل ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ البتہ میں نے انہیں دعوت دی کہ اگر وہ میرے ساتھ چلنا پسند کریں تو خوب لطف رہے گا۔ میں واپس اپنی قیام گاہ پر آ گیا اور ہاشم سے کہا کہ وہ کلیوں اور خچروں کا انتظام کرے تاکہ ہم اپنے سفر پر جلد روانہ ہو سکیں۔ ہاشم بہت خوش تھا کیونکہ اتنے عرصے بعد اسے اپنی رائفل کے جوہر دکھانے کا موقع مل رہا تھا۔ ایک روز شام کے وقت میں اپنے خیمے میں بیٹھا قہوہ ہی پی رہا تھا کہ ہاشم اپنے ساتھ ایک عمر رسیدہ لیکن بے حد قابل حساس شخص کو لے کر آ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 60 سے 70 کے درمیان تھی، لیکن کاٹ اس قدر مضبوط تھی کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اس پر رشک سا آیا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ زمانے کے سرد اور گرم دیکھ چکا ہے۔ وہ آتے ہی میرے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ہاشم کی طرف دیکھا۔ مالک، اس کا نام بابی ہے اور یہ گائیڈ کا کام پیشے کے طور پر کرتا ہے۔ باقی مقامی زبان میں جنگلی بھینسوں کو بھی کہتے ہیں۔ میں نے اسے اپنے نزدیک بٹھا لیا، قہوے کا ایک پیالہ پیش کیا اور پوچھا کہ کیا وہ انائی کے علاقوں سے واقف ہے۔ ابھی کی آنکھوں میں ایک نئی چمک نمودار ہوئی۔ چند لمحوں تک وہ گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، صاحب آپ وہاں نہ جائیں تو اچھا ہے۔ وہاں کیوں؟ وہاں کیا ہے؟ تم چپ کیوں ہو گئے؟ اگر تم وہاں نہیں جانا چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ ابھی کا چہرہ صاف غمازی کر رہا تھا کہ اس کے دل میں کوئی بات ضرور ہے جسے زبان پر لانے سے وہ ہچکچا رہا ہے، اور وہ بات سوائے آدم خور بلاؤں کے اور کیا ہو سکتی تھی۔ جب میں نے اصرار کیا تو ابھی نے یوں زبان کھولی، مالک اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں۔ کون ہے جو آپ کو روک سکتا ہے؟ لیکن یہ یاد رکھیں کہ شیروں کی وادی سے کوئی جان سلامت لے کر نہیں آیا۔ وہ بدروحوں اور شیطانی بلاؤں کے رہنے کی جگہ ہے جو درندوں کے بھیس میں آ کر انسانوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں شیروں کی وادی میں جانے سے ڈرتا ہوں؟ نہیں مالک، یہ بات نہیں ہے۔ مجھے تو ایک روز مرنا ہے اور موت کا وقت معین ہے۔ اگر میری موت شیروں کی وادی میں آئے گی، اگر آسمانی دیوتاؤں نے حکم دے دیا ہے کہ میں شیطانی روحوں کا شکار بنوں تو کون ہے جو دیوتاؤں کا حکم ٹال سکتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا مالک۔ اس کے بعد اس نے سختی سے یوں اپنے ہونٹ پینچھ لیے جیسے آئندہ نہ بولنے کا تہیہ کر لیا ہو۔ ہاشم حیرت سے بابی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر دہشت کی علامات پھیلتی ہوئی دیکھ لیں، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی وجہ شبے سے بالاتر ہے۔ جہاں میرا پسینہ گرتا وہاں خون بہانے کے لیے ہر وقت مستعد رہتا تھا۔ وہ 2-3 دن کے اندر اندر ہم نے اس مہم کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ ابھی نے حیرت انگیز طور پر بہت جلد 4
کلیوں اور خچروں کا انتظام کر دیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نہایت کم سخن اور اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہے۔ ہاشم کی طرح فضول گفتگو اور گپ بازی کا فن اسے نہیں آتا تھا۔ میں اسے کبھی بھی کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا تو صرف گردن ہلاتا اور مسکرا کر کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا۔ بہرحال مجھے اس پر پورا اعتماد تھا کہ وہ ہمیں دغا نہیں دے گا۔ روانگی سے ایک روز پیشتر کا ذکر ہے۔ سپہر کا وقت ہوگا، میں آرام دہ کرسی پر بیٹھا عالم تصور میں آدم خور انسانوں کو دیکھ رہا تھا کہ دور سے گھوڑوں کی دوڑنے کی آواز کان میں آئی۔ میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دو شخص گھوڑوں پر بیٹھے میری طرف آ رہے تھے۔ جب وہ نزدیک آئے تو میں نے فوراً انہیں پہچان لیا۔ وہ ولیم اور نیکسن تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پٹانگ سے سیدھا پیمبلنگ آ رہے ہیں۔ ان کا سامان شام تک آ جائے گا۔ ان کے آ جانے سے سچ پوچھیں تو مجھے بڑی تقویت پہنچی۔ رات کو جب کافی کی محفل جمی تو ادھر ادھر کی باتوں کا سلسلہ دراز ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ میرے ساتھ انائی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ولیم نے بتایا، ہم نے پٹانگ میں ایک انگریز شکاری سے ملاقات کی تھی اور اس نے بھی وہی بات بتائی جو تم اس سے پہلے بتا چکے تھے، یعنی آدم خور وحشیوں کے متعلق، اور اب ہمیں یقین ہے کہ ضرور اس بات میں صداقت کا عنصر موجود ہے۔ یہی ہمارے آنے کی وجہ ہے۔ جون 1944 کی وہ خوشگوار صبح میرے حافظے کی لو پر آج بھی یوں روشن ہے جیسے یہ کل کی بات ہو۔ اس روز 9 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ ایک ایسے سفر پر روانہ ہوا جس کے بارے میں اس وقت کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ کب اور کہاں ختم ہوگا، لیکن بعد میں جو واقعات پیش آئے انہوں نے بتا دیا کہ یہ سفر وہاں ختم ہوا جہاں زندگی کی حد ختم ہوتی ہے اور موت کی سرحد کا آغاز ہوتا ہے۔ جاوا سے شماسٹرا آتے وقت مجھ پر اضطراب اور بے چینی کی شدت کا جو بھوت سوار تھا وہ اتنے عرصے بعد اب پھر مجھے پریشان کر رہا تھا، اور میں ہی کیا مہم میں شامل سبھی لوگ اس روز سراسیمہ اور خوف زدہ دکھائی دیتے تھے۔ ولیم اور نیکسن کے لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹیں غائب تھیں اور ہاشم کے وہ فلک شگاف قہقہے بھی دم توڑ چکے تھے جن کی بدولت ایک ہنگامہ سا برپا رہتا تھا۔ ہم سب چپ چپ تھے۔ ہم نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور جو ہی دروازہ خاور کھلا اور آفتاب عالم کی پہلی کرن ہمارے سلام کو حاضر ہوئی، ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ 3 روز تک مسلسل دن رات ہم شیروں کی وادی کی طرف بڑھتے رہے۔ راہ میں اگرچہ ہمارے زبانوں پر پڑے ہوئے قفل کھل گئے تھے، امریکی شکاریوں کی خوش طبعی واپس آ گئی تھی اور ہاشم کے قہقہوں میں بھی جان پڑ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود دہشت کی ایک ہلکی لہر تھی جو اس قافلے میں پھیلی ہوئی ضرور محسوس ہوتی تھی۔ بوڑھا آبی بے حد پراسرار اور عجیب شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا محال تھا کہ وہ فکر مند ہے یا نہیں۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ راستے کا نقشہ ساتھ ہونے کے باوجود ہم سب اس کے رحم و کرم پر تھے، اور میں نے پہلے ہی سب کو سمجھا دیا تھا کہ آبی کو ہر ممکن طریقے سے راضی رکھا جائے۔ انائی سے کوئی 1 میل ادھر ایک چھوٹا سا کمپونگ تھا۔ کمپونگ مقامی زبان میں گاؤں کو کہتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا اور جب ہم اس کمپونگ کے قریب پہنچے تو ایک ندی کے کنارے جس میں پانی کم تھا اور کیچڑ زیادہ، ہم نے ڈیرا ڈال دیا کیونکہ بھوک سے ہمارے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ہاشم کی مستعدی سے اس قسم کے معاملات میں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ کہنے لگا، آقا میں ذرا اپنے رائفل کو سیر کرا لاؤں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے اسے اجازت دے دی اور وہ ندی کے کنارے ٹہلتا ہوا دور نکل گیا۔ اتنی دیر میں ہم نے کچھ کھانا کھایا اور پھر اطمینان سے سگار سلگا کر آئندہ کے پروگرام پر غور کرنے لگے۔ بمشکل 15 منٹ ہوئے ہوں گے کہ مقامی کسانوں کا ایک گروہ چیختا چلاتا ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ ہم سمجھے کہ شاید یہ لوگ ہمیں لوٹنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، بس ہم نے اپنی رائفلیں فوراً ان کی طرف تان لیں، مگر جب وہ لوگ نزدیک آئے تو یہ دیکھ کے میرے پسینے چھوٹ گئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ہاشم کی لاش اٹھا رکھی تھی۔ یہ حادثہ اس قدر فوری اور زبردست تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے زمین گھومتی دکھائی دی اور قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑوں کہ امریکی دوستوں نے مجھے سنبھال لیا۔ آگ کے آدمی کو بوجھا مگرمچھ نے ہلاک کیا ہے۔ وہ بہت ہی سے آدمیوں اور جانوروں کو مار چکا ہے اور اس میں ضرور کوئی بدروح ہے۔ صاحب، وہ کسی سے نہیں مرتا۔ اس نے ہماری گائیں کھا لی ہیں، اس نے ہمارے بچے چبا ڈالے ہیں، اس نے ہماری عورتیں ہڑپ کر ڈالی ہیں۔ وہ بہت ظالم ہے۔ مختلف آوازیں تھیں جو میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ میں نے ہاشم کی لاش کا معائنہ کیا۔ ظالم مگرمچھ نے خدا جانے کس طرح اس پھرتیلے اور ہوشیار آدمی کو اپنے قابو میں کیا ہوگا، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاشم کی ایک ٹانگ
گھٹنے کے نیچے سے بالکل غائب تھی اور دایاں بازو کونی کے اوپر سے اس طرح کٹا ہوا تھا جیسے مگرمچھ نے چبا ڈالا ہو۔ بد نصیب کی آنکھیں شدت تکلیف سے باہر کو نکل آئی تھیں اور اس عالم میں شاید اس کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کہ ہاشم کی لاش دیکھ کر مجھ پر جنون اور غضب کی کیا حالت طاری ہوئی۔ انائی کے علاقے نے اپنا پہلا شکار ہم سے وصول کر لیا تھا۔ ہم نے طے کر لیا کہ جان خواہ رہے یا نہ رہے، جب تک اس مگرمچھ کا قصہ پاک نہ کر دوں گا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ رائفل، نیزے اور کلہاڑے سنبھال کر 15-20 آدمیوں کی یہ ٹولی اس موذی مگرمچھ کی تلاش میں نکلی۔ میرا اندازہ کہ ندی میں پانی کم اور کیچڑ زیادہ ہوتی ہے غلط نکلا، کیونکہ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ندی کا پاٹ حیرت انگیز طور پر وسیع ہو گیا تھا اور اس میں پانی یوں جوش مار رہا تھا جیسے ابل رہا ہو۔ کسانوں کا لیڈر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جسے ہاشم کی موت کا بے حد افسوس ہوا تھا۔ وہ دراصل گائے کو پانی پلانے ندی میں لایا تھا۔ اسی اثنا میں ہاشم بھی ٹہلتا ہوا ادھر آ نکلا اور دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ گائے ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی ندی میں منہ ڈالے پانی پی رہی تھی۔ مگرمچھ پانی میں اندر ہی اندر آیا اور جھپٹ کر گائے کی گردن اپنے فولادی جبڑے سے جکڑ لی اور اسے پانی میں گھسیٹنے لگا۔ گائے اتنی آسانی سے قابو میں آنے والی نہیں تھی۔ وہ اچھل کر پوری قوت سے پیچھے ہٹی تو مگرمچھ اس کے ساتھ ہی ندی سے باہر نکل کر کنارے پر آ گیا۔ ہاشم اور کسان چلاتے ہوئے مگرمچھ کی طرف بڑھے۔ مگرمچھ نے گائے کو فوراً چھوڑ دیا اور ہاشم پر حملہ کیا۔ ہاشم کے ہوش و حواس جواب دے گئے۔ اس وقت پورا ہو چکا تھا۔ وہ منہ کے بل پانی میں گرا۔ مگرمچھ نے بجلی کے مانند لپک کر اس کی ٹانگ منہ میں دبائی اور ندی میں گھس گیا۔ اتفاق کی بات ادھر سے کشتی میں سوار 10-12 ماہی گیر گزر رہے تھے۔ کسانوں نے فوراً مدد کے لیے انہیں پکارا۔ ماہی گیروں نے مگرمچھ کا تعاقب کیا تو اس نے فوراً ہاشم کو چھوڑ دیا۔ ہاشم فرط خوف سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ بعد ازاں اس کی لاش نکالی گئی، اس کی ایک پنڈلی غائب تھی۔ آخر ہم اس جگہ پر پہنچے جہاں یہ دلسوز حادثہ پیش آیا تھا۔ ندی کے کنارے کیچڑ میں گائے کے کھروں اور مگرمچھ کے گھسیٹنے کے نشانات موجود تھے۔ اس موذی مگرمچھ کا سراغ لگانا اتنا آسان کام نہ تھا۔ خدا معلوم وہ اس وقت کہاں سے کہاں گیا ہوگا۔ ماہی گیروں میں سے ایک کہنے لگا، صاحب میں اس کے رہنے کی جگہ جانتا ہوں، لیکن وہاں دلدل اتنی گہری ہے کہ ایک مرتبہ پھنس جانے کے بعد زندہ بچ نکلنا ناممکن ہے۔ وہ اپنا شکار وہیں ایک گھڑے میں چھپا رکھتا ہے اور سڑے ہوئے گوشت کی بدبو ہمیں یہ بتائے گی کہ وہ گھڑا کہاں ہے۔ کشتی میں سوار ہو کر ہم ندی میں بہاؤ کے رخ آگے بڑھنے لگے۔ میرا خون اس وقت کھول رہا تھا اور یہی جی چاہتا تھا کہ مگرمچھ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں۔ یکا یک بائیں جانب سے مچھلی اور کچھووں کے سڑے ہوئے گوشت کی بے حد ناگوار بدبو ناک میں آئی اور ماہی گیر فوراً کشتی کنارے پر لے آئے۔ کنارے کے کیچڑ کے ساتھ بلا شبہ مگرمچھ کے پنجوں کے گہرے نشانات نمایاں تھے اور اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پیشتر ہی یہاں سے گیا ہوگا۔ کافی دیر تک گھومنے کے بعد ہم گاؤں کی طرف چلے آئے اور طے یہ ہوا کہ مگرمچھ کی تلاش کل بھی کی جائے گی۔ رات کو جب ہم کھانے سے فارغ ہو کر ایک جگہ جمع ہوئے تو گاؤں سے کسانوں اور ماہی گیروں کی ٹولیاں بھی آ گئیں۔ فضا میں نمی اور دھند کے باعث سر شام ہی اندھیرا چھا گیا تھا اور مچھروں کا بادل ندی کے کنارے سے اٹھ کر گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں والے ان موذی مچھروں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ طریقہ جانتے تھے کہ جگہ جگہ آگ روشن کر دیتے اور لکڑیوں پر پانی چھڑکتے رہتے تاکہ ان میں سے دھواں اٹھے اور مچھروں کو بھگا دیں۔ یہ ترکیب خاصی کارگر تھی۔ ہاشم کی اچانک اور دردناک موت کے باعث ہمارے قافلے میں مایوسی اور خوف کا گہرا تاثر پھیل چکا تھا۔ ہر شخص سراسیمہ اور پریشان تھا۔ ارد گرد کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی پرہول اور وحشت انگیز تھا کہ خواہ مخواہ اعصاب میں تناؤ پیدا ہونے لگتا تھا۔ گاؤں والوں کے آنے سے دلوں پر رکھا ہوا افسردگی کا بوجھ کچھ دور ہوا۔ یہ لوگ تہذیب و تمدن اور سائنس کی دنیا سے اس قدر دور ان جنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور یہیں مر جاتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں سادگی اور رنگینی کا ایک حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ محنت کشا، جفا کشی، باہمت اور جرأت جیسے مثالی اوصاف کے ساتھ ساتھ یہ لوگ سچائی، بہادری اور ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت کے جذبات سے بھی مالا مال ہیں۔ رات ہوتے ہی تاریکی اور سردی ایک دم حملہ کرتی ہے، لیکن ہم نے آگ کا ایک بڑا الاؤ سر شام ہی روشن کر لیا تھا جس سے حرارت بھی حاصل ہو رہی تھی اور مچھروں کو بھگانے کا کام بھی لیا جا رہا تھا، اور ہم سب اس الاؤ کے گرد بیٹھے یوں ہی وقت گزاری کے لیے ایک سگار پی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک قبل ہاشم کی لاش ہم نے اس نرم دلدلی زمین پر گڑھا کھود کر دبا دی تھی۔ ابھی نے شاید ان لوگوں کے
ان لوگوں کے سردار کو بتا دیا تھا کہ ہم آدم خور انسانوں کی تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ دونوں کچھ فاصلے پر بیٹھے آپس میں کسر پسر کر رہے تھے کہ اتنے میں ابھی اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مالک، گاؤں والے کہتے ہیں کہ آپ رات اس جنگل میں قیام نہ کریں، یہ بدرو اور شیطانوں کی رہنے کی جگہ ہے، وہ آپ کو اذیت دیں گے، آپ ان کے ہمراہ گاؤں میں چلے جائیں۔ میں نے ابھی سے پوچھا، کیا واقعی یہ بات ان کا سردار کہتا ہے یا تم خود اپنے طور پر کہہ رہے ہو؟ اگر تمہیں یہاں رہتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو تم خوشی سے گاؤں میں جا سکتے ہو، ہم بھوتوں اور بدروؤں پر یقین نہیں رکھتے۔ ابھی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، وہ چند لمحے تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، مالک، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت آنے پر یہ معلوم ہوگا کہ بوڑھا ابھی اتنا بزدل نہیں ہے۔ میں نے اشارے سے گاؤں کے سردار کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم نے کبھی انسانوں کو کھانے والے وحشی لوگ یہاں دیکھے ہیں؟ یہ سنتے ہی بڈھے پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ اس کا بدن کانپنے لگا، رنگ سفید پڑ گیا اور ہونٹ تھرتھرانے لگے۔ وہ تھرائی ہوئی آواز میں بولا، مالک، آپ کو ان کے بارے میں باتیں کس نے بتائیں؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے ان کے بارے میں سنا ضرور ہے، لیکن دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ وہ ہزاروں سال سے ان جنگلوں اور دریاؤں پر حکومت کرتے آئے ہیں اور کسی دوسرے کو اپنے علاقے میں آنے نہیں دیتے۔ کبھی کبھی رات کی تاریکی میں جب موسلادھار بارش ہو رہی ہو، آسمان پر بادل گرج رہے ہوں اور بجلی زور سے کڑکتی ہو، تب ان ناقابل عبور پہاڑوں کی جانب سے وحشی درندوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ شیروں کی وادی ہے مالک، شیروں کی وادی، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اتنا کہہ کر وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا جیسے کسی اندھی قوت کو سجدہ کر رہا ہو۔ اس بوڑھے کے منہ سے یہ پراسرار لفظ سن کر اتنا خوف اور ہراس میرے ساتھیوں پر طاری ہوا کہ ان کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل گئیں۔ حابی کے لائے ہوئے چاروں مزدوروں کی حالت تو ہاشم کے دردناک موت کے بعد ہی غیر ہو چکی تھی، اور اب بوڑھے کی حرکتیں دیکھ کر رہی سے ایک کسر بھی پوری ہو گئی۔ وہ تو گاؤں والوں کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ ادھر ولیم اور نکسن کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ مجھے اس طرح تک رہے تھے جیسے میں انہیں مار ڈالنے کے ارادے سے یہاں لے آیا ہوں۔ میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر گاؤں والوں کو وہاں سے بھاگ جانے کا حکم دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب تک یہ ہمارے پاس بیٹھے رہیں گے میرے ساتھیوں کو فضول کے قصے کہانیاں سنا کر ڈراتے رہیں گے۔ گاؤں والے تو ہاتھ جوڑتے ہوئے فوراً وہاں سے چلے گئے اور مزدوروں کو میں نے گولی مار دینے کی دھمکی دے کر روک لیا۔ یہ بالکل مجبوری کے طور پہ کیا گیا، ورنہ سامان اٹھانے اور رکھنے میں بڑی دقت پیش آتی۔ تنہائی میں نے اپنے امریکی دوستوں کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ اگر وہ اتنے ہی بزدل تھے تو انہیں آنے سے پہلے سوچ بچار کر لینی چاہیے تھی۔ وہ ازحد شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہاں، آخری دم تک میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے خیموں میں گئے اور مچھر دانیاں تان کر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ بوڑھا بابی اپنے لمبا نیزہ سنبھالے میرے خیمے کے باہر پہرا دینے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ کہتا تھا کہ رات کو اسے نیند کم آتی ہے۔ وہ رات کسی حادثے اور خطرے کے بغیر خیریت سے گزر گئی، اور انائی کے پھل بوس پہاڑوں کے پیچھے سے جب سورج طلوع ہوا تو اس وقت کا منظر اس قدر دل فریب اور معصوم تھا کہ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے اس میں گم ہو گئے، اور سرد ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے پہاڑی جنگلوں کی طرف سے آتے اور ہمیں سلام کرتے ہوئے گزر جاتے۔ چاروں طرف پرندوں کی چہچہانے کی دلکش آوازیں آ رہی تھیں۔ ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے اونچے اونچے درخت تمام کے تمام اوس میں نہائے ہوئے تھے، اور ان کے پتوں پر پڑے ہوئے قطرے سورج کی سنہری کرنوں میں موتیوں کے مانند چمک رہے تھے۔ تحت نظر کوہستان انائی کا ایک وسیع و عریض سلسلہ پھیلتا چلا گیا تھا، اور انہی کے درمیان کئی شیروں کی وادی واقع تھی۔ ہمارے بائیں ہاتھ انائی کی ندی کا پانی ایک دودھیا لکیر کی مانند پل کھاتا ہوا دور تک جنگل میں چلا گیا تھا۔ ندی کے اوپر آبی پرندوں کے گول پرواز کر رہے تھے۔ میں نے جلدی کافی بنائی، ناشتہ کیا اور رائفل لے کر ان پرندوں کے شکار کے لیے نکل پڑا۔ مجھے ہاشم کی یاد بری طرح ستا رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اس وقت میرے ساتھ ہوتا تو کس قدر لطف لیتا۔ پھر مجھے اس خونخوار مگرمچھ کا خیال آیا جس نے ہاشم کو ہلاک کیا تھا۔ اتنے میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو ولیم اور نکسن دونوں اپنی رائفلیں ہاتھوں میں پکڑے میری طرف آ رہے تھے، اور ان کے پیچھے بوڑھا بابی ایک خچر کو ساتھ لے آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آ گئے تو میں نے آبی سے پوچھا، خچر کس لیے لائے ہو؟ آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ مالک، کیا آپ مگرمچھ کو مارنے کا ارادہ بدل چکے ہیں؟ میں حیرت سے اس کے منہ کی طرف تکنے لگا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، مگرمچھ کا اس خچر سے کیا واسطہ؟ مالک، مگرمچھ مارنے کے لیے یہ خچر ہی اس وقت کام دے گا۔ وہ صبح ہی صبح اپنے شکار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ ہم اس خچر کو اس جگہ باندھ دیں گے جہاں کل مگرمچھ نے گائے کو پانی میں گھسیٹا تھا۔ مگرمچھ خچر دیکھ کر ضرور کنارے پر آئے گا۔ میں نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ بالکل سیدھی بات تھی، مگر دھیان ہی نہیں گیا۔ میں نے بوڑھے بابی کے کندھے پر دوستانہ انداز میں تھپکی دی اور کہا،
مجھے تمہاری استادی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے بابا۔ وہ مسکرایا اور خچر کی رسی تھامے آگے بڑھ گیا۔ بالآخر ہم اس جگہ پہنچے جہاں مگرمچھ نے ہاشم کو ہلاک کیا تھا۔ آبی نے اشارے سے ہم سب کو ادھر ادھر دبک جانے کا اشارہ کیا اور پھر اپنے کپڑوں کے نیچے سے لکڑی کی ایک میخ نکال کر نرم زمین پہ کاٹ دی۔ رسی کا ایک سرا اس نے میخ کے ساتھ باندھا تاکہ خچر بھاگے نہ پائے۔ اس کارروائی کے بعد وہ ہماری طرف لوٹ آیا۔ ہم کنارے سے کوئی 50 گز کے دور درختوں کی آڑ میں کھڑے تھے اور اب صرف مگرمچھ کا انتظار تھا۔ ہماری نظریں ندی کے پانی پر مرکوز تھیں جو کسی ہلچل کے بغیر آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ جی دوستوں، کہانی قسط نمبر 3 میں یہاں سٹاپ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ قسط نمبر 4 لے کر نیکسٹ بلاگ میں حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔